بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسائکلوپیڈیا ورلڈ میں ویلکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس نبی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ تھوڑی سی ہسٹری پر جو ہے تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے کافی عرصہ اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اللہ سے منت مانگی، دعا مانگی کہ میرے جو بھی اولاد ہوگی، میرا بیٹا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ ان کی ولادت ہوگی حضرت مریم علیہ السلام کی، یعنی کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اب انہوں نے منت بھی پوری کرنی تھی، دعا بھی پوری کرنی تھی، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کر دیا، وقف کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پاتی رہی، پروان چڑھتی رہی اور جوان ہوگی۔ اور کچھ دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو آسمان کی طرف سے کھانا اور پھل بھجوائے جاتے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بہت حیران ہوتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ نے پوچھا کہ مریم تمہارے پاس بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کے ہاں سے آتے ہیں۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے نے حکم دیا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، آپ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائیے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو بہت حیران ہوئی کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، میں پاک باز ہوں، میرے بیٹا کیسا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہی اللہ کی مرضی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام وہاں سے چلی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی اور دنیا کی نظروں سے چرند پرند ساری چیزوں سے اوجھل ہو گئی۔ اور یوں حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ گود میں اٹھا کر اپنے قبیلے واپس آئیں تو لوگوں نے ان پر تہمتیں لگانے شروع کر دی کہ مریم یہ کیا گناہ کر دیا تم نے؟ تمہارے نہ ماں باپ ایسے تھے، نہ تمہارے رشتہ داروں میں کبھی کوئی ایسا دیکھا، یہ تم نے کیسا قدم اٹھایا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہی۔ تو پھر اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی بچے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو بول پڑے اپنی ماں کی گواہی میں کہ میں ہی اللہ کا نبی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا معجزہ ہے کہ اس نے مجھے بنا باپ کے پیدا کیا۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی جو ان پر تہمت لگا رہے تھے لوگ، وہ چپ کر کے اور ان کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے، اور جب جوان ہوئے تو آپ پر جو ہے وہ نبوت نازل ہوئی۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں آپ پر نبوت یعنی آسمانی کتاب جس کو انجیل کہا جاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی 30 سال کی عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ حواریوں کو شامل کیا۔ حواری آپ کے وہ دوست تھے جو کہ آپ پر اور اللہ پر ایمان لاتے تھے اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی احکامات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچائے، لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط رائے کام کر لی تھی ان لوگوں نے، جو کہ 3 فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دشمنی ہو گئی، اناد ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے جو کہ بنا باپ کے پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ فرقہ پھر سے پروان چڑھ گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا، جن میں سے آپ علیہ السلام مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ جو بھی بیمار ہوتا تھا یا جو کوڑ کا شخص تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس پر پھونکا کرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے سچ میں پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا۔ اس طرح بہت سارے معجزات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا۔ جو لوگ آپ کو ماننے والے تھے وہ تو آپ پر ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود معجزات دیکھنے کے باوجود لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، آپ کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے ٹھان لیا کہ عیسیٰ کو ہم شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کیا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ میری خاطر اپنی جان دے دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو میرے جیسی تشبیہ دے دے گا، میرے جیسی صورت عطا کر دے گا، وہ اور
لوگ اس کو عیسیٰ سمجھیں گے اور اس کو سولی پر لٹکا دیں گے، تو کیا کوئی قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ اور جو بھی قربان ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا بعد میں۔ تو آپ کے حواریوں میں سے ایک حواری تیار ہو گیا جو کہ آپ سے بہت محبت اور عقیدت کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور جو حواری تھا جس نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے قربان ہو جاؤں گا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر لوگوں نے گرفتار کر لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ہی اس آدمی کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور اس طرح اس کو جو ہے وہ اس کو پامال کیا گیا، اس کو لٹکا دیا گیا سولی پہ، اور یہ کافی دنوں تک اس طرح ہی سزا میں رہا۔ اس طرح آپ کی چونکہ آپ تو زندہ تھے، لیکن جس انسان کو انہوں نے پکڑا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کے پکڑا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی ٹائم کے بعد پھر آپ کو جو ماننے والے تھے وہ ادھر ادھر جنگلوں میں چلے گئے، کوئی کسی ملک میں چلا گیا، تو اس طرح 3 فرقے بٹ چکے تھے۔ سب سے پہلا فرقہ یعقوبیہ، دوسرا نستوریہ، اور تیسرا توحید پرست۔ اس طرح جو یعقوبیہ فرقہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ خدا خود، نعوذ باللہ، خدا خود زمین پر آیا اور خود ہی جو ہے وہ زمین سے واپس چلا گیا۔ اور جو نستوریہ فرقہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور پھر خدا نے اپنے بیٹے کو واپس بلا لیا، نعوذ باللہ۔ اور جو توحید پرست فرقہ تھا یہ اسی بات پہ یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توحید پرست فرقہ جو تھا اس بات پہ قائل تھا۔ اس طرح 3 فرقے بٹ کے، اور یہ فرقات جو تھے مختلف جگہوں پر مختلف گروہوں میں بٹ گئے، اور بعد میں جو ہے وہ اپنی ہی سوچ کے مطابق یہ زندگی بسر کرنے لگ پڑے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، تب واپس آئیں گے جب قیامت بہت قریب ہوگی۔ حضرت امام مہدی اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور 40 سال جو ہے وہ زمین میں رہیں گے، اور پھر آپ کی جو تدفین ہوگی ایک آپ کو نیچرل ڈیتھ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ واپس بلائے گا، یعنی طبعی موت کے ذریعے، اور آپ کی جو تدفین ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا خوبصورت اور مختصر سا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف کے بارے میں، کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہودی قوم جو کہ باز نہیں آتی انبیاء کرام علیہ السلام کو تنگ کرنے سے، قتل کرنے سے، وہ آج بھی ضدی قوم جو ہے وہ اپنے ہی فرقے پر قائم ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور جو واقعہ بیان کیا ہے اگر اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اگر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔